بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ایود احدکم ان تکون له جنہ الی قولی تتفکرون، یعنی تتفکرون تک، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس باغ ہو، اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس باغ میں پھول پھل لگیں اور پھر اسے آگ جلا دے، اسے تو کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو اسی طرح سے تمہیں بھی چاہیے کہ اعمال کرو اور ریا وغیرہ کی آگ سے اس کو ضائع و برباد نہ کرو۔ تفصیل آپ لوگ کنز الایمان وغیرہ میں دیکھ لیجئے تاکہ پوری آیت کریمہ کا مفہوم ذہن میں آ جائے۔ ہم یہاں وہ حدیث پڑھتے ہیں جو اس کی تفسیر میں امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ یہ ہیں عبید بن عمیر، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کہا، فیما ترون حاضی لایا، اس آیت کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو نازل ہوئی، ایود احدکم ان تکون له جنہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو، پھر اور ایسا ایسا اور ایسا ہو جائے کہ پھر وہ جل جائے، اس کے پاس سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، محتاج ہوں، جن کو کمانے پر کی قدرت نہ ہو، پھر بعد میں تیز آندھی آئے اور آگ لگ جائے اور پورا باغ جل جائے، کیا تم کو یہ پسند ہے؟ تو ایسا تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اسی طور پر اپنی طاعات اور عبادات کو معصیت کی آگ سے یا کفر و نافرمانی کی آگ سے ضائع و برباد کر دینا بھی کسی کو پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لہذا نہ ریاکاری کی جائے اور نہ ہی سنانے کے لیے کوئی عبادت کی جائے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے بات کی جائے اور اس کا چرچا نہ ہو۔ یہ بتانا مقصود ہے اس آیت کریمہ میں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس باغ ہو اور اس میں پھول پھل لگیں اور پھر اس پر آندھی چلے، آگ لگے اور وہ جل کر کے راکھ ہو جائے، تباہ ہو جائے؟ کیا تم میں سے کوئی سے پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فیما ترونا فی حاضر آیا، اس آیت مطلب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتانا چاہا، کیا سمجھانا چاہا ہے؟ تو سب نے جواب دیا، اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو یہ تو ایک عقیدے کا اظہار ہوا۔ اصل میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا امتحان لے رہے تھے کہ دیکھیں کس کے پاس کیا معلومات ہیں، امتحان لے رہے تھے۔ اور اللہ عالم تو عالم جاہل سب کہے گا، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون عالم ہے کون جاہل ہے۔ یہ تو ایک عقیدے کی بات ہے کہ اللہ سب کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو عقیدے کا اظہار ہوا، جو جاہل ہے وہ بھی کہے گا، جو عالم وہ بھی کہے گا، جو اس آیت کا مطلب جانتا ہے وہ بھی کہے گا، جو نہیں جانتا وہ بھی کہے گا۔ یہ جواب سن کر تو عمر فاروق اعظم ناراض ہو گئے کہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا، یہ تو اپنے دل میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا اظہار ہوا۔ فغضب عمر، حضرت عمر ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے، فرمانے لگے، قولوا نعلم او لا نعلم، یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے ہیں، دو ٹوک، صاف صاف بات کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، فی نفسی منہا شیئون، میرے دل میں، نفس کا ترجمہ ہے پہ دل سے کرنا، میرے دل میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ ہے، یعنی کچھ معلوم ہے اے امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ابن اخی قل، اے بھتیجے بتاؤ، ولا تحقیر نفس کا، اور اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، حقیر سے ترجمہ نہیں کریں گے، معمولی میں ان کی عمر کم تھی،
تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ بزرگی جو ہے سال سے نہیں ہے بلکہ علم اور عقل سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اے بھتیجے بتاؤ اور اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو۔ ابن عباس نے کہا ضربت مثلا لعمل، یہ مثل بیان کی گئی ہے، کہاوت بیان کی گئی ہے، صفت بیان کی گئی ہے عمل کی، یعنی عمل کی، یعنی عمل صالح کی اور عمل بد کی، عمل نیک اور عمل بد کی مثال بیان کی گئی ہے۔ عمل کی حضرت عمر نے فرمایا کس عمل کی؟ تو ابن عباس نے فرمایا لعمل، عمل کی مثال بیان کی گئی ہے، خواہ وہ عمل شر ہو یا وہ عمل خیر ہو۔ تو یہ انہوں نے اجمالاً یہ بات بیان کی کہ عمل شر ہو یا خیر ہو اسی عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لرجل غنی، یہ مثال یا صفت، یہ صفت بیان کی گئی ہے ایسے شخص کی جو غنی ہو یا عمل ہو، اللہ عز و جل کی اطاعت کا کام کرتا ہو، یعنی صدقہ و خیرات کرتا ہو، ثم بعث اللہ له الشیطان، پھر اس کے پاس اللہ نے شیطان بھیجا، فعمل بالمعاصی، تو شیطان نے بہکا دیا تو وہ نافرمانی کو کام کرنے لگا، حتی اغرق اعمالہ، یہاں تک کہ شیطان نے اس کے سارے عمل کو یا اس عامل نے اپنے سارے عمل کو غرق کر دیا، یعنی تباہ و برباد کر دیا۔ مثلا یہ کہا، اب وہ پہلے تو اس نے مثلا اخلاص کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اب آپ کہا رہے تم سنو، تمہارے ساتھ تم کو میں نے 5,000 دیا ہے، تم کو میں نے 2,000 دیا ہے، تم کو 10,000 دیا ہے، تمہارے فلاں وقت میں نے یہ امداد کی ہے، جب کہہ دیا کہ یہ ریا و سما ہو گئی، اور ریا و سما کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ مطلب اس کا، لہذا ریا و سما نہیں چاہیے، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اور رکھے۔ بعد میں بھی کیسا ہی غصے کا بھی وقت آ جائے تو کبھی لوگ غصے میں کہہ جاتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو غصے میں بھی اس کے اظہار نہ۔ باب قول اللہ لا یسول الناس الحفا، اس کے بعد کہتے ہیں کہا جاتا الحفا علیہ، الح علیہ، احفانی بالمسلہ، تو بالمسلہ کا تعلق جو ہے الحفا سے ہے، الح سے ہے، احفا سے ہے، یعنی الحفا علیہ بالمسلہ، الح علیہ بالمسلہ، احفانی بالمسلہ، سوال میں مبالغہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ فقیر آئے اور مانگ لے کہ مجھے کچھ دے دو، اور مبالغہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر دے دو، اور مبالغہ کیا ہے؟ اللہ رسول کے نام پر دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ اور بھی زیادہ مبالغہ کرنے لگتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا ماننے والا ہوگا وہ ضرور دے گا، جو اللہ رسول کو چاہے گا وہ ضرور دے گا، کہ بہت زیادہ مبالغہ ہوگا۔ تو سوال میں مبالغہ کرنا، اس طرح مبالغہ کرنا کہ آدمی دینے پر مجبور ہو، یا ہم بہت مجبور ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ خیال کر لیجئے، مدد کر دیجئے، یہ بھی مبالغہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی مدح بیان کی گئی ہے اس میں، کہ ایک مدح ان کی ہے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ لوگوں سے مبالغے کے ساتھ سوال نہیں کرتے۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا کہ کیا بغیر مبالغہ کا سوال کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ مطلقاً سوال کی نفی کی گئی ہے، وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے، کیا مبالغے کے ساتھ اور کیا بغیر مبالغے کے۔ تو یہ لحافہ کی قید کیوں لگائی گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، اور آیات احادیث رسول اللہ میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ اور مفہوم مخالف کا اعتبار ہو تو پھر یہاں پر وہی بات ہوگی
اس کا مطلب وہ لوگ سوال کرتے ہیں الہا کے ساتھ نہیں، اصرار کے ساتھ نہیں، مبالغے کے ساتھ نہیں سوال کرتے ہیں، مگر سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ سوال ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا نا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ پوری امت اس بات کی، جو علماء امت ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ کتاب اللہ میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ تو کیوں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے، اگر مفہوم مخالف معتبر ہو تو یہاں پر اشکال لازم ہے۔ اس وجہ سے، اور ایسی بہت سی آیات ہیں، جیسے یہ ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود مت کھاؤ دونا دون، یعنی ڈبل پھر ڈبل، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ چھاتر کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دونا دون سود نہ کھاؤ۔ مثلا 1000 دیا تو اس کا دونا کتنا ہوا؟ 2000۔ جب 2000 ہوگا تو اس کا دونا کتنا ہو جائے گا؟ 4000۔ تو 1000 کے بدلے میں 4000 تک لینے کی ممانعت کی گئی ہے، دونا سے لے کر کے 4 تک لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب کوئی دونا نہ لے کر کے آدھا ہی لے، مثلا 1000 کے بدلے میں 1200 لے، 1500 لے، 1800 لے، 1900 تک لے، تو جائز ہونا چاہیے۔ حالانکہ سود کا ایک پیسہ بھی ناجائز ہے، حرام و گناہ ہے۔ طرف مخالف معتبر ہو تو 1999 روپے تک جائز ہونا چاہیے، 999 روپے تک سود لینا جائز ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایک پیسہ بھی سود لینا ناجائز ہے، حرام و گناہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں۔ یہ سب بہت اہم باتیں ہیں۔ اصول میں آپ پڑھیں گے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، اور کوئی پوچھ دے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ لوگ یاد رکھیں، اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ اور یہ جو بتانا الحف علیہ الح علیہ احفانی بالمساد، بالمساد تعلق تینوں سے ہے۔ بتانا یہ کہ الحاف ہو یا الحا ہو یا احفا ہو، تینوں کا معنی ایک، یعنی مبالغے کے ساتھ سوال کرنا۔ یہ ہیں عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن ابو عمرہ رضی اللہ عنہما، دونوں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی ترد التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف واقرؤوا ان شئتم، یعنی قولوا لا یسألون الناس الحافا۔ یہ حدیث جو ہے تحاوی شریف میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس کو 1-2 کھجوریں واپس کر دیں۔ یہ حدیث سے پہلے بھی کہیں ضمن آئی تھی۔ مسکین وہ نہیں جس کو 1 اور 2 کھجور واپس کر دے، 1-2 لقمہ واپس کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مسکین ہوتے ہیں وہ دروازوں پہ جا کے مانگتے ہیں، 1 کھجور دے دیا پا گئے، وہ دوسرے دروازے پر چلے جائیں گے، 2 کھجور مل گیا پا گئے، وہ تیسرے دروازے پر چلے جائیں گے۔ تو 1 سے 2 کھجور پانے پر بھی وہ پا لیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ترد التمرۃ والتمرتان، 1-2 کھجور بھی اس کو دروازے سے پھیر دیتی، واپس کر دیتی ہے، یعنی پا گیا اور واپس چلا گیا۔ اور 1-2 لقمہ بھی، کھجور نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، جو 1 لقمہ ہے، 1 لقمہ بھر کا دے دیا، دوسرے دروازے پر چلا گیا۔ اسے 2 لقمے کی مقدار دے دیا، پا گیا، تیسرے دروازے پر چلا گیا۔ تو 1-2 لقمہ پانے پر بھی واپس چلا جاتا ہے، 1-2 کھجور پانے پر بھی واپس چلا جاتا ہے۔ 10 دروازے پر جاتا ہے تو اس کے کھانے، اس کے بال بچوں کھانے پر کو ہو جاتا ہے کہ اب 10 دروازے پر جائے گا، 2 کھجور ملی، 20 کھجور ہو گئی۔ اب ان کے پاس 5 بچے ہیں، وہ میاں بیوی ہیں، تو 7 ہو گئے۔ 7 میں کہ یہ 20 کھجور کھا لیں گے، پانی پی لیں گے تو ان کو اچھا مل جائے گا۔ 20 لقمہ ہو گیا تو 20 میں کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، کچھ پانی پی لیں گے، ان کا کام چل گیا۔ فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے، انما المسکین، مسکین تو وہ ہے کہ الذی یتعفف، جو سوال سے بچے۔ مسکین تو وہ ہے کہ جو واقعی مسکین ہو، اس کے پاس کھانے پینے کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی سوال نہ کرے۔ کیونکہ جو مسکین پہلے والا بھی ہے، جو 1-2 کھجور پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ بھی مسکین ہے۔ یہ جو فرمانے مسکین وہ ہے جو سوال سے بھی بچے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ المسکین یعنی المسکین الکامل،
مسکین کامل وہ ہے جو سوال سے بھی بچے. یہ مسکین کامل تعریف کی گئی کہ ہے بالکل مسکین، کامل مسکین، سوال بھی نہیں کرتا ہے اور اس طور پہ رہتا ہے جیسے وہ بالکل آسودہ ہے. اس طور پہ رہتا ہے کہ لوگ ان کے پیشانی سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، چہرے سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ پریشان حال ہے، بھوکا ہے. وہ مسکین ہے. کیونکہ جو مانگ لیتا ہے تو وہ تو کیسے کیسے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لیتا ہے، اور جو مانگتا ہی نہیں ہے، عزت نفس کو بچا کر کے خاموش رہتا ہے، اللہ کو شکر ادا کرتا ہے، تو نہ کوئی سمجھتا ہے نہ دیتا ہے، اور یوں ہی وہ بھوک کی اور فاقے کی اذیت برداشت کرتا ہے. تو وہ مسکین کامل ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا ہے کہ وہ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں. چاہو تو اس کی تصدیق میں آیت کریمہ پڑھ دو، لا یسألون الناس الحافا. یہ صحابہ لوگوں سے مبالغہ کے ساتھ سوال نہیں کرتے، یعنی سوال ہی نہیں کرتے. تو اصل میں مبالغہ کی بات کیوں لائی گئی کہ وہ لوگ اس لائق تھے مبالغے سے سوال کریں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مسکین کامل تو کچھ بھی نہیں تھا. مبالغے کے ساتھ وہ سوال کرتے، اس کے مستحق تھے، وہ مبالغے کے ساتھ سوال نہیں کرتے. یہ قید احترازی نہیں ہے بیان واقعہ کے لیے کہ وہ لوگ مبالغے کے ساتھ سوال کرنے کے حقدار تھے، پھر بھی انہوں نے مبالغے کے ساتھ سوال نہیں کیا. با احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال کر دیا اور ربا کو حرام کر دیا. اس میں ایک آیت، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک لفظ مس کا آتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ہے نا، جسے شیطان چھو کر کے خبتی بنا دیتا ہے. شیطان سوار ہو گیا اور وہ بے عقل ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے جو چاہتا ہے. تو اس کا ثبوت قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ٹھیک ہے نا، شیطان کو خبتی بنا دیتا. تو بتانا یہ ہے جیسے شیطان کسی کو چھو لیتا ہے، کسی پر سوار ہوتا ہے تو خبتی ہو جاتا ہے، عقل اسے کام نہیں کرتی ہے. وہی حال قیامت دن سود خوروں کا ہوگا جو رسول لیتے ہیں کہ وہ خبتی ہو جائیں گے، عقل ان کی کام نہیں کرے گی اور ان کو سزائیں ملیں گی. تو ان کا ذکر یہاں پر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی ربا کے بارے میں آخری آیات نازل ہوئی، تو یہ آیتیں جو ہے نا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو ربا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائی. پھر آپ نے خمر کی یعنی شراب کی تجارت کو حرام کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خمر کی تجارت کا اعلان، یعنی خمر کی خرید و فروخت کا اعلان سرکار نے مسجد نبوی مسجد کے اندر کیا، اور ربا کی حرمت کا اعلان بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیا. جب آپ نے آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو ربا کی حرمت کا اعلان ہوا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ خمر کی خرید و فروخت بھی حرام کی جاتی ہے. تو ایک ساتھ دونوں کا اعلان ہو گیا. باب قولیم حق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. تو محق مطلب کیا ہے؟ تو ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں یذہبو، بتاتا ہے یعنی اللہ سود کو لے جاتا ہے، سود باقی نہیں رہتا. جو حکم سود کا ہے وہی حکم ہر مال حرام کا ہے. جیسے رشوت ہے نا، یہ بھی سود ہے. شراب کا مال، شراب کا دام ہے وہ بھی سود ہے. سود کا مال ہے وہ بھی سود ہے. یہ سب سود ہے. یہ رہتا نہیں، یہ سب برباد ہو جاتا ہے. سود ادھر چاہتا ہے ادھر سے کچھ دنوں تک سود خار بہت مالدار ہوگا، برکت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کچھ دنوں کے بعد وہ برکت چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. رشوت کے مال کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ اس ہاتھ سے رشوت لیتے ہیں لاکھوں لاکھ، اور دوسری طرف سے ان کو ادھر لیا 10 لاکھ ادھر لیا دینا پڑا 15 لاکھ، سب ضائع ہو جاتا ہے. تو مال حرام کا انجام بھی یہی ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی جسے حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ نے بارش سید کو نقل کیا کہ پہلے کی امتوں میں جب شراب حلال تھی
تو ایک آدمی شراب بیچنے کے لیے گیا دریا پار، وہاں پہ دام زیادہ ملے گا، تو اس نے کیا کیا، اس میں آدھا پانی ملا لیا اور دام شراب کے لے لیا، بیچ دیا، دونا دون نفع ہوا۔ پھر واپسی میں وہی کشتی کا سفر کیا اور اس نے نفع کے پیسے سے ایک بندر خرید لیا کہ بندر ساتھ رہے گا۔ جس تھیلی میں اس نے پیسہ رکھا تھا، تو جب بیچ دریا میں پہنچی کشتی تو وہ تھیلی لے کر کے مستور کا جو بانس ہوتا ہے اس پر چڑھ گیا۔ اب یہ بلایا تو وہ دانت چمکائے، کچھ بعد اس نے اطمینان سے کھولا اور ایک پیسہ دریا میں ڈالتا اور ایک پیسہ کشتی میں، ایک پیسہ دریا میں ڈالتا ایک پیسہ کشتی میں، اور اس کے بعد اتارا۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ پانی کا پیسہ پانی میں، حلال کا پیسہ کشتی میں۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ یہاں میں نے ایک زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کا کاروبار بڑا ترقی کر رہا تھا، ہر 3 مہینے پر 10% نفع دیتے تھے۔ تو میں نے لوگوں کو بہت سمجھایا، بہت منع کیا، کوئی سنتا نہیں تھا۔ لوگ آتے تھے، میں جب بتاتا تھا تو لوگ ناراض ہو کر چلے جاتے تھے کہ سب چیز کو یہ حرامی کر دیتے، حلالی کر دیتے، ہمارا نفع کیسا ہو۔ یہاں تک کہ علماء کے گھروں سے بھی پیسے جمع ہوئے۔ پھر اچانک وہ آدمی دماغ خراب ہوا اور فوت ہو گیا اور سب کے پیسے ڈوب گئے۔ مبارک پور کی معاشی کمر ٹوٹ گئی اسی وقت سے۔ لوگوں نے میری بات مان لی ہوتی تو ایسا نہ ہو۔ صرف ایک آدمی آیا، اسے میرا شکریہ ادا کیا۔ تو میں نے پوچھا کیسا شکریہ؟ تو اس نے بتایا، وہ 1 ہفتہ پہلے میرے پاس آیا تھا، وہی مسئلہ پوچھا تو میں نے بتایا۔ تو آیا تھا، سلام کیا، مصافحہ کیا، جب گیا تو نہ سلام نہ مصافحہ، مارا نہیں مجھ کو، خاموشی ہو کے چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ چوٹ پہنچی ہے۔ تو اس نے 1 ہفتے بعد آ کر یہ بتایا، اسی ہفتے میں وہ آدمی مر گیا۔ آ کر یہ بتایا، شکریہ اس بات کا۔ میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تو میں نے کہا، بڑا بہت ناراض ہو کر گئے تھے، کہا بات صحیح ہے، لیکن راستے میں نے سوچا جب میں مسئلہ پوچھنے آیا تھا تو ہم کچھ پر عمل کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا، مجھے 8 لاکھ روپیہ جمع کرنا تھا، تو میں نے ہاتھ روک لیا، چھوڑو، نہیں نفع ملے گا، کوئی بات نہیں ہے، جب مسئلہ یہی ہے تو ہم نہیں جمع کریں۔ جب اس کے انتقال کی خبر آئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر میں نے فتح پر عمل نہ کیا ہوتا تو میرا 8 لاکھ روپے یہ بھی برباد ہو گیا ہوتا۔ میں اس کا شکریہ آپ سے ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ ایک شخص نے بات مانی اور اس کا 8 لاکھ روپے بچ گیا۔ اور ایسے میری زندگی کی کئی ایک تجربات ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا، نہیں مانے تو کروڑوں کی رقمیں ڈوبی ہیں لوگوں کی، کروڑ کی رقمیں ڈوبی۔ تو دیکھ وہی ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں، عائشہ فرمان کرتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نکلے تو آپ نے یہ آیتیں مسجد میں تلاوت کی اور شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا۔ تو گویا سود کی حرمت اور شراب کی حرمت دونوں کا ایک ساتھ اعلان ہو گیا۔ باب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاعْلَمُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود خوری سے نہیں بچے، تو اعلان ہے جنگ کا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ فَاعْلَمُوا، تو تم لوگ جان لو کہ کیا اللہ اور رسول سے جنگ لڑ سکو گے؟ نہیں۔ تو سود خوروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور پھر یہاں بھی وہی حدیث نقل کی ہے جو ابھی گزری، جب اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے اس پر تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ اس معاملے کو تباہ کر دے گا۔ باب قول وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ،
اور یہ قرض کا مسئلہ آ گیا، باب القرض کا. اور اگر قرض دار تنگ دست ہو فنظرۃ الی میسرہ، میسرہ کے معنی خوشحالی، تو خوشحالی تک اس کو مہلت دی جائے. یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائے کہ دو ہمارا دو، بیچارہ کہاں سے لا کر دے گا؟ ہے قرضدار ٹھیک ہے، میں کہاں سے لا کر دے گا جب اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے خوشحال ہونے تک اس کو موقع دیا جائے، نظرہ مہلت دیا، ڈھیل دی جائے. وان تصدقوا، اور صدقہ کر دینا یعنی قرض کو معاف کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ یہ بہتر تو یہ ہے کہ جب وہ تنگ دست ہے تو تم اس کو معاف کر دو، اور معاف نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم مہلت دو کہ وہ خوشحال ہو جائے. جب خوشحال ہوگا تو خود ہی ادا کر دے گا. یہ بڑی پیاری نصیحت کی ہے قرآن پاک نے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اس کے بعد پھر وہی آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس پلٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت دن. تو اس دن سب کچھ کا حساب ہوگا. اس لیے گناہ کے کاموں سے اور ہر ایسے کام سے بچو جس کا تعلق حق العباد سے ہو. حق اللہ سے ہوگا تو اللہ تو اس کو معاف فرما دے گا قیامت دن. آج نہیں معاف فرما، قیامت دن معاف کر دے گا. لیکن جو حقوق العباد سے متعلق ہے، کسی کو گالی دیا، کسی کی غیبت کیا، کسی کا مال دبایا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. باب ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ سب آپ لوگ وہاں پڑھ چکے ہیں. کیا کہتے ہیں مسلم شریف میں بہت تفصیل سے، یہاں تو تفصیل نہیں ہے، یہاں صرف اتنا ہے کہ مروان اصغر کا بیان ہے. روایت کرتے ہیں اصحاب نبی میں ایک شخص صاحب سے، اور وہ ابن عمر ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ آیت منسوخ ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم، یہ منسوخ ہو چکی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان پر ان کے رب طرف سے نازل کیا گیا ہے. اچھا، مروان اصغر کا بیان ہے کہ ابن عمر نے فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ، اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا جو اس کے بعد ہے. اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ کوئی حافظ نہیں تم لوگوں میں؟ اس کو مطالعہ کر کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا. خاص طور پر وہی آیت کریمہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اصل میں اس میں تو کوئی تفصیل نہیں آئی ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث کتاب الایمان میں آئی، وہاں پہ یہ تفصیل ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان تبدو، تم اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا. تو دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ طرح طرح کے وسوسے ہیں. وہ وسوسے گناہ کے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی بھی ہوتے ہیں. جب اللہ وسوسوں کا بھی حساب لے گا تو پھر کون بچے گا اللہ کی پکڑ سے؟ تو تمام صحابہ ڈھال گئے. تو سرکار نے پوچھا کیا تم لوگ وہ کہنا چاہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ایمان نہیں لائے؟ تو صحابہ نے انکار کیا کہ اس معذرت کی نہیں سرکار، ہم لوگ ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا ہمارے رب ہم ایمان لائے اور تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا الى اخره. تو پھر اللہ تعالی نے کی دعا کو قبول فرما لیا. اور اس کے بعد وہ دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ بقرہ کے اخیر میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کاموں پر تمہیں وسعت ہے، طاقت ہے، بس انہی پر اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ فرمائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. پوری تفصیل مسلم شریف میں اس کو دیکھ لیجئے، یا کم سے کم آپ لوگ خزانہ عرفان پڑھ لیجئے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان ہو جائے گا. خزانہ عرفان کا مطلب، ہاں، خزانہ عرفان اور کنز الایمان دونوں اس جب تک یہ باب چل رہا ہے اس وقت تک اس کی تلاوت اور مطالعہ ضروری ہے.
چلیے صاحب سورہ آل عمران. باب منہ آیات محکمات، کچھ آیتیں محکم ہیں اور دوسری متشابہات. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اسے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق. آیات محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں؟ اصول فقہ میں آپ نے ان کی تعریف سنی ہوگی. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفہوم کے لحاظ سے، لغوی مفہوم کے لحاظ سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ محکمات سے مراد، مجھے امام مجاہد نے فرمایا، یہ حضرت ابن عباس کے تلمیذ ہیں، کہ محکمات سے مراد ہیں حلال اور حرام. سرکار نے فرمایا کہ الحلال بین، حلال بھی واضح کر دیا گیا اور حرام بھی واضح کر دیا گیا، والحرام بین. تو وہ تو بالکل محکم ہے، اس میں کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی، بعد میں منسوخ نہیں ہوگی. اور دوسری آیات متشابہات، ان کے علاوہ جو آیتیں متشابہات ہیں حلال و حرام کے سوا، جن آیتوں میں حلال و حرام بیان کیا گیا وہ محکمات ہیں، اور ان کے سوا جو آیتیں متشابہات ہیں کہ یصدق، متشابہات مطلب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کہ بعض کی تصدیق کرتی ہیں. ایک آیت کے جو مضمون ہے نا، تو وہ مضمون دوسری آیت بیان کرتی ہے، وہ مضمون تیسری آیت بیان کرتی ہے، وہ مضمون چوتھی اور 10ویں آیت تک بھی سب بیان کرتی ہیں. اس کو ملاؤ گے تو یہ سب باتیں ملتی چلی جائیں گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بھی دے کر سمجھایا ہے. متشابہات مطلب جو بعض کے مشابہ ہوں، یعنی بعض کی تصدیق کرتی ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، بد عملوں کو. اور یہ ایسے ہی جیسے اللہ جل ذکرہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، رزق کو ڈال دیتا. رزق مطلب وہی فساد اعتقاد ناپاکی ہے، اور وہ فساد اعتقاد، وہی فسق اعتقادی جو ہے وہی رزق ہے. فساد اعتقادی کو رزق کہا گیا. اور ناپاکی کو ڈال دیتا ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. تو جو بات ما یضل بہ الا الفاسقین بیان کی گئی ہے، وہی بات الفاظ بدل کر یضل الذین لا یعقلون بھی کہی گئی ہے. اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. اور فاسق مراد کیا؟ فاسق جو دو قسم ہیں، فاسق عملی اور فاسق اعتقادی. جو فاسق اعتقادی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، مبتدع سے لے کر کے کافر تک ہوتے ہیں، وہ سب ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بیان کیا گیا فسق اعتقادی میں کہ رزق جو ہے یہ فسق اعتقادی کے لیے بولا جاتا ہے. تو اللہ ڈال دیتا ہے رزق کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، بے عقلوں پر ڈال دیتا ہے. تو یہ فسق اعتقادی، یہ رزق کیا چیز ہے؟ وہ فسق اعتقادی ہے، اور فسق اعتقادی پر آئے گا تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے الفاظ دونوں آیتوں کے بالکل الگ الگ ہیں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں مفہوم کے لحاظ سے. مفہوم کے لحاظ سے کیوں مشابہ ہیں؟ کیونکہ دونوں آیتوں میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے. پہلی آیت دوسرے کی، دوسری آیت پہلے کی. اور جیسے اللہ کے ارشاد ہے والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت یاب ہوئے، زادہم ہدی، اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. اچھا، تو یہ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اس مفہوم کی آیتیں اگر تم تلاش کرو گے تو بے شمار آیتیں قرآن پاک کے اندر ملے گی. تو دونوں نوع کی ایک ہی مثال انہوں نے دے دی. اچھا، اور راسخون فی الپختہ علم والے کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے. اور متشابہات کے ایک مفہوم تو یہ ہوا جو امام مجاہد نے بیان کیا. مشابہات کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ آیتیں جن کا معنی مراد ہمیں معلوم نہ ہو سکے. اللہ نے ان آیتوں سے کیا مراد لیا ہے، وہ مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں بیان فرمائی ہے، نہ سرکار نے بیان کیا ہے. اس لیے ہم ان آیتوں کے معنی مراد کو سمجھ نہیں پاتے. تو وہاں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ
کہ اس سے جو بھی مراد ہے آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے. یہ آیت متشابہات دو طرح کی ہیں. کچھ تو مقطعات ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ آیات ہیں. مقطعات جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد، حا میم یاسین طٰہٰ، یہ مقطعات ہیں. ان مقطعات سے کیا مراد ہے یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہم کچھ نہیں جانتے. ان کا معنی بھی ہم نہیں جانتے. اور کچھ وہ آیتیں جن کا معنی لغوی ہم سمجھتے ہیں لیکن معنی مراد ہم نہیں جانتے. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ سے پاک ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ید پھیلے ہوئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس طرح کی جو آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ان کا لغوی مفہوم و معنی ہم سمجھتے ہیں لیکن اللہ کو اس سے مراد کیا وہ ہم نہیں جانتے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء فرماتا ہے، اس سے معنی مراد ہم نہیں جانتے ہیں، لغوی معنی سمجھتے ہیں. تو ان دونوں متشابہات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اللہ اس کی جو بھی مراد ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. متقدمین کا یہی موقف ہے اور یہی مسلک کے اسلم ہے. الحمدللہ. چلیے صاحب، ابھی وہی آیت کریمہ پھر آ رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ الی قول اولو الالباب. فرماتی ہیں، ترجمہ وغیرہ دیکھ لیجیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہتاشا سے خطاب کر کے جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے فاحذروہم رکھا ہے، یعنی جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا فاحذروہم، ان سے بچو، ان سے دور رہو، تو ان سے دور رہو. کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ تو فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں کجی ہے، وہ گمراہ ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ہے. تو اب یہاں متشابہات سے وہ مراد ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور اوپر متشابہات آیت یہی ہے لیکن امام مجاہد سے وہ منقول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو منقول ہے وہ یہ منقول ہے، اسی کے مطابق ہم نے تفسیر آپ کو بیان کر دی ہے. اب ایک نئی آیت، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. یہ غالباً حضرت مریم کی والدہ، ان کا کیا نام ہے؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ حضرت، چلو خیر دیکھ لو تفسیر مل جائے گا. حضرت مریم کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا، اے اللہ میں اس کو یعنی مریم کو اور اس کی ذریت کو. مریم کی ذریت کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت مریم کی ایک ہی اولاد تھی تو ان کی پوری ذریت جو ہے حضرت عیسیٰ ہی ہیں. یوں ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اولاد ذکور ہو اولاد ہو جتنے سب اس میں شامل ہوں گے. حضرت مریم کی ذریت تو صرف ایک ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حنا ان کا نام ہے، شاید حضرت حنا نے یہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ جب حضرت مریم پیدا ہو گئیں، مریم اور حضرت کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے لیے انہوں نے کہا انی اعیذھا بک، میں اس کو یعنی مریم کو اور اس کی ذریت کو یعنی عیسیٰ کو یہ اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تاکہ شیطان مردود ان کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکے. اب اس کی تفسیر سنیے صاحب. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو یاد رکھنا، ما من مولود یولد، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے
تو الا والشیطان یمسو، مگر شیطان اس کو چھو دیتا ہے. جب بچہ پیدا ہو تو شیطان اس کو چھو کر کے دباتا ہے. جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ چھوتا ہے اور اس کو دباتا. فیستحل صارخا من مس الشیطان، تو وہ چیخنے لگتا ہے بلند آواز سے شیطان کے چھونے کی وجہ سے. جب شیطان اس کو پکڑ کے دباتا ہے ایسے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کی. حضرت مریم اور ان کے بیٹے جو ہیں یہ دونوں محفوظ رہے. محفوظ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی رہے، تمام انبیاء کرام بھی رہے، پر حضرت حنا کی دعا سے جو محفوظ رہے وہ یہ دونوں ہیں، ان کا ذکر ہے. تو یہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے. حصر حقیقی ہوگا تو بہت سے انبیاء کرام سے اعتراض پیدا ہوگا، بلکہ تمام انبیاء کرام سے اور سید الانبیاء سے اعتراض پیدا ہوگا. کچھ اور بھی اللہ کے بندے ہیں جن کا ذکر الا عبادک منہم المخلصین سے کیا گیا ہے، ان سے بھی اعتراض پیدا ہوگا. تو یہ حصر حقیقی ہوتا تو اعتراض پیدا ہوتا. حصر اضافی ہے کہ حضرت حنا کی دعا سے جو شیطان کی شر سے محفوظ رہے، شیطان کے مس سے محفوظ رہے، وہ یہ دونوں ہیں. تو یہ حصر ان کے بارے میں ہے. باقی اللہ کے فضل خاص سے تمام انبیاء کرام محفوظ رہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم بھی محفوظ رہے، کچھ اور بھی بندگان خدا وہ بھی محفوظ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جس وقت پیدائش ہو اس وقت وہاں پہ کوئی عورت بیٹھ کر یا کھڑی ہو کر کے اللہ اکبر پڑھتی رہے، اذان کے بعد پڑھتی رہے تو وہ بچہ بھی محفوظ رہے گا. تو حصر حقیقی نہیں، یہ حصر جو ہے اضافی ہے. نسبت کرتے ہوئے حنا کی دعا کی طرف یہی دونوں محفوظ رہے ہیں. ہاں اذان تو اسی لیے دی جاتی ہے نا، اذان اسی لیے دی جاتی ہے. وہ کوشے مارتا رہتا ہے تو حکم ہے کہ اذان دے دی جائے تاکہ وہ خبیث بھاگ جائے وہاں سے، پھر وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا تم چاہو، اچھا تو فرماتے ہیں الا مریم، سوائے مریم ان کے بیٹے کے، کہ ان کے سوا کوئی محفوظ نہیں رہا ہے عام لوگوں میں. وقر تم اگر چاہو تم یہ آیت کریمہ پڑھو، انی اعوذ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل خریدتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اولئک لا خلاق لہم، فی الآخرہ کا لفظ نہیں کیا یہاں پہ، فی الآخرہ کا لفظ بھی ہے لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں اس کو نقل نہیں کیا گیا، اور کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہاں دوسری صدر میں ہے، اس میں نہیں ہے ہمارے بار. اچھا نیچے ہے، نیچے کے دوسری آیت کریمہ ہی آ رہی ہے، اس میں دوسری صدر میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس مقام پہ نہیں دیا ہے، وہ میرے خیال سے کاتب سے رہ گیا ہے. اس کو سمجھ لو کہ اپنی قسموں کے بدلے میں کیسے کوئی مال قلیل کو خریدے گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹی قسم کھانے والے. حقوق کا مقدمہ ہوا اور کسی نے کچھ پیسے لے کر کے جھوٹی قسم کسی کے بارے میں کھا لی، یا خود اپنے لیے جھوٹی قسم کھا لیا کہ مثلا یہ میرا موبائل ہے، کسی نے قسم کھا لیا، کسی نے کہا کہ میرا موبائل ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اب منکر سے مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. حاکم نے کہا قسم کھاؤ، اس نے قسم کھا لیا، تو جھوٹی قسم کھا کر سامنے قلیل ہی تو لیا ہے نا. تو یہی ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں، انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، مگر وہ اس کو توڑتے ہیں اور اپنی قسموں کے بدلے میں سامنے قلیل لیتے ہیں، خریدتے ہیں. تو وہی نہ ہوا کہ جھوٹی قسم کھا کر اور معمولی سا مال خرید لیا اس کے بدلے میں. تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع کر دے گا. اچھا یہاں پہ ایک حدیث نقل کر رہے ہیں، یہ حدیث دیکھو. عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بیمین الصبر. وہ آج کے سبق میں بار بار ڈھکنا پڑ رہا ہے، یمین صبر کو بھی سمجھو. یمین صبر کہتے ہیں ایسی قسم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ قسم جو دوسرے کے اوپر حجت نہ بنے،
اور اس کی وجہ سے کسی کی ذمہ کسی کا مال نہ واجب ہو. جیسے ہم نے کہا للہ علیہ ان صوم غدا، اللہ کے لیے میرے اوپر کل کا روزہ رکھنا ہے، تو یہ دوسرے کے اوپر حجت بن رہی ہے؟ نہیں. اپنے لیے میں نے منت مان لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو دوسرے کے اوپر یہ حجت نہیں ہے. اور اس قسم کی وجہ سے دوسرے کے اوپر کسی کا مال واجب نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اوپر کل کا روزہ فرض ہو گیا، مگر دوسرے کے اوپر نہ یہ حجت ہے، نہ کسی کا مال کسی کی ذمہ واجب ہوا. اس کا تعلق حقوق اللہ سے، دوسرا جو کہہ لو اس کا تعلق حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے نہیں ہے. تو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، ایک آدمی کا ہو دوسرے کی ذمہ لازم ہو، وہ یمین حجت بنے، تو اس کو کہتے ہیں یمین صبر. اصل میں حجت تین طرح کی ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حجت یا دلیل کیا ہے؟ شہادت ہے. ایسا نہیں ہے. شہادت بھی حجت ہے، اس کو بینہ کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، عرف شریعت میں بھی اس کو بینہ کہا جاتا ہے. اور یمین قسم یہ بھی حجت ہے، یہ اس سے کم درجے کی حجت ہے. اور نقول یہ بھی حجت ہے، اس سے کم درجے کی حجت ہے. حجت یہ ایک دو بینہ یہ ایک دو آدمی گواہی دے دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مال فلاں کا ہے، اب میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب منکر کا قسم حجت بنے گا. اب منکر نے قسم کھائی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ فلاں کا ہے، تو یہ بھی حجت بن گیا. جب بینہ نہ ہو تو انکار پر جو قسم ہوتی ہے یہ قسم بھی حجت ہے. اور نقول کیا ہے؟ نقول یہ ہے کہ جس کی ذمہ قسم ہے یعنی منکر، اس سے کہا جائے تم قسم کھاؤ. جب تم منکر تم قسم کھاؤ، تمہارے اوپر قسم ہے، اور وہ قسم کھانے سے اعراض کر چپ چاپ بیٹھے ہوئے، قاضی مطالبہ کر چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. تو قسم کھانے سے اعراض انکار کرے یا اعراض کرے. انکار کرے تو وہی نقول ہے، انکار نہ کرے چپ چاپ بیٹھا ہوا کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو چپ چاپ بیٹھا رہنا یہ بھی نقول ہے. تو اس کا چپ چاپ بیٹھا رہنا، قسم نہ کھانا یا قسم کھانے سے انکار کرنا، یہ حجت بن جاتا ہے مدعی کے بارے میں کہ اگر یہ انکار میں سچا ہوتا تو قسم کھاتا. قسم نہیں کھا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو اعتراف ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ مدعی کا ہے، تو وہ بھی حجت ہے. تو سب سے پہلے درجہ حجت کیا ہے؟ سب سے قوی اول درجہ حجت بینہ، دو شہادت. اس کے بعد یمین دوسرے درجے کی حجت ہے، اور اس کے بعد نقول. تو بینہ تین ہے، یہ شہادت نہیں حجت تین ہے، شہادت اور یمین اور نقول. فقہ میں یہ تین بینہ آتے ہیں. تو اس لیے یمین صبر اس کو کہتے ہیں جو حجت بنے، وہ یمین صبر ہے. اور اللہ علیہ رسوم غدن یہ کسی پر حجت ہے؟ حجت نہیں ہے. ملاؤ کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من حلف بیمین صبر، جس نے قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی کا مال دبا لے، کاٹ لے یعنی دبا لے، تو اللہ عز و جل سے حال ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا. دیکھو قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی کا مال دبا لے، تو مال دبا لینا تو یہ کیا ہوا؟ وہی حجت ہی تو ہوا نا. جب یہ حجت جھوٹی قسم کھائے گا تبھی وہ مال دبا پائے گا، جھوٹی قسم نہیں کھائے گا تو مال نہیں دبا پائے گا. تو یہ وہی چیز ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. تو اسی کی تصدیق میں آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ پوری آیت کریمہ یہاں پر ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. دیکھو یا اللہ وقت تو بہت کم لگا تم لوگوں کا. کہتے ہیں فدخل الاشاس، اتنے میں اشعث عبداللہ بن مسعود نے جب یہ حدیث بیان کی اور یہ آیت کریمہ سنائی کہ اتنے میں اشعث بن قیس کندی داخل ہوئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن تم سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو ہم نے بیان کیا قضا بقضا یہ حدیث اور یہ آیت. تو وہ کہنے لگے فیہ انزلت، یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک کنواں تھا، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے یہ ہوگا کہ ان دونوں کے جو والدین تھے جب سب کا مشترک رہا ہوا ہوگا، اور جب بٹوارا ہوا ہوگا تو بٹوارے میں وہ کنواں ان کے حصے میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، زمین ان کی ہوگی
چچے زاد بھائی کی، اور کنواں ان کو ملا ہوگا کہ زمین تمہاری ہے کنواں ان کا ہے، اس طور پر قصہ بنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینتو کا، تمہارا بینہ یا اس کی قسم، یعنی تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ کنواں میرا ہے تو اس پر گواہ لاؤ، اور گواہ نہیں لاؤ گے تو یمین ہو، پھر یہ قسم کھائے گا تو اس کی قسم پر فیصلہ کیا جائے گا جیسی وہ قسم کھائے۔ تو میں نے کہا حضور اذن یحلف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تب تو قسم کھا لے گا، جھوٹا آدمی ہے قسم کھا لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین صبر، جس نے کوئی قسم کھائی، ایسی قسم جس سے وہ کسی کا مال دبا لے اور وہ اس میں فاجر ہو یعنی جھوٹا ہو، تو اللہ سے اظہار ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے، ایک شان نزول ہوا، اسی آیت کریمہ کا دوسرا سبب نزول سنو۔ کبھی کبھی ایک آیت کے کئی شان نزول ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے کہ ان رجلا، ایک شخص نے بازار میں سامان لگایا اور اس نے قسم کھائی کہ لقد اوتیا بہا مالم یوتے، اس کو تو وہ مال دیا گیا جو یہ نہیں دے رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مال لگایا، کوئی خریدار آیا تو کہا کہ اس کو ہمیں 100 روپے میں دے دو، کہا 110 تو ایک آدمی دے رہا تھا، فلاں دے رہا تھا، میں نے نہیں دیا اور تم 100 روپے مانگ رہے ہو۔ اور یہ مجبور ہو کر کے 110 میں، کم سے کم 110 میں تو خریدے گا نا، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ اللہ سے جو عہد ہے جھوٹ نہ بولنے کا، اس اللہ کے عہد کے بدلے میں اس نے سامنے خرید کو خرید لیا تاکہ اس میں کسی کو پھنسا دے۔ تو اس موقع سے آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخرہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت ایک ہوتی ہے، اس کا شان نزول کئی ہوتا ہے۔ مطلب ایک واقعہ وہ ہوا اشعث بن قیس کندی کا، تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر اس آدمی کا یہ واقعہ ہوا جو بازار والا ہے، تو اس پر بھی دوبارہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو الگ الگ 2 بار میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے 2 واقعہ کے بارے میں۔ تو حکم ایک ہے اور آیت ایک ہے، واقعہ 2 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد سبق میں کل کے لیے